جہاں تک انسان کے جسم کی بات کی جائے تو انسان کا جسم ہو اس میں دل کا موجود ہونا یہ انسان کی جہاں زندگی کی علامت ہے. وہی دل کا نرم ہونا جو ہے وہ انسان کے ایک اچھے انسان ہونے کی نشانی ہے. جس انسان کا دل صاف ہوگا وہ انسان اگر دیکھا جائے تو نہ وہ اپنوں میں ایک اچھا انسان ہوگا نہ دوسروں میں، یعنی اپنے پرائے کوئی بھی ہو وہاں پہ وہ انسان ایک اچھا انسان واقع نہیں ہو سکتا. تو دل بڑا ایک اہم انسان کے جسم کا حصہ ہے اور یہی علامت ہے، یعنی انسان زندہ ہے یا نہیں ہے. آپ آتا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. یعنی انسان کا اگر دل نرم ہوتا ہے تو ایک انسان اچھا انسان ہے. ایک بہن نے اسی طرح کمنٹس میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں لکھا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اپنی دادی ناخوش ہے. میں نے تقریباً 4 سال پہلے اپنی بیٹی کی بڑی محنت کر کے ایک انسان سے شادی کی. میں بیوہ عورت ہوں اور میری 3 بیٹیاں اور ہیں. جب میں نے اپنی بیٹی کی اس انسان سے شادی کی تو وہ بڑا ظاہری طور پہ ایک اچھا انسان تھا. جیسے جیسے کچھ دن گزرے تو اس انسان نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانا بھی شروع کیا. آہستہ آہستہ حالات یہاں تک آئے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. لیکن میں نے ان دونوں کو سمجھایا اور اسی سمجھانے کے دوران 4 سال کا عرصہ گزر گیا. وہ شخص کبھی ایک عورت کے پاس جاتا کبھی دوسری کے پاس اور کبھی ایک پیسہ بھی کما کے نہ لاتا اور میں اپنی بیٹی کی مانی طور پر بھی مدد کرتی. چونکہ میں بیوہ ایک انسان ہوں تو میرے لیے اس کے ڈاٹا خرچہ اٹھانا بڑا مشکل تھا. اللہ نے انہیں ایک بیٹی بھی عطا کی لیکن اس انسان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا. اور اب یہ حالات ہے کہ وہ انسان میری بیٹی کو چھوڑنا چاہتا ہے. تو آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ یا ایسی دعا بتا دیں جس کو پڑھنے سے میری بیٹی کا بھال گزرنے سے بچ جائے. میں آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے تجویزات وظائف عملیات کیے لیکن ابھی تک ان کا مجھے کچھ فائدہ نہیں مل پایا. تو آپ مجھے بھی ایسا عمل دیں جو ایک تو جلد اثر ہو، جو اس انسان کا دل بھگو کے رکھ دے، اس انسان کے دل کو نرم کر دے اور وہ میری بیٹی اور نواسی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے پر خیال رکھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے. میں ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. تو بہن نے اس طرح جو ہے وہ اپنا تمام واقعات تمام مسئلہ لکھا تھا. کمنٹس میں کافی دفعہ کمنٹس آ چکے ہیں. ایک اور بہن نے بھی اسی طرح ایک کمنٹس دیا تھا، مجھ میں بتایا تھا اپنا مسئلہ کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ میری پھوپھو کا بیٹا ہے، یعنی میرا پھوپھوزاد ہے، میرا کزن ہے. بچپن سے میرے گھر والوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میری شادی اس انسان سے ہوگی. جیسے جیسے ہم بڑے ہو چکے ہیں تو وہ انسان مجھ سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ انسان جب میں ان کے گھر جاتے تو وہ میرے سامنے بھی نہیں آتا اور مجھے اپنی کزن یعنی اس لڑکے کی بہن سے پتہ چلا کہ وہ کسی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں نے آج تک اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا. تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو پڑھنے سے اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ میری طرف لوٹ گیا. میں نے چیبل کے تجویزات بھی کیے، وظائف بھی کیے، لیکن وہ انسان نہیں بدلا. آپ کے تجویزات و وظائف کے نیچے میں نے کمنٹس پر ان لوگوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے تو میں نے بڑی ہمت کر کے آپ کو کمنٹ کیا ہے. تو مجھے بھی ایسا عمل بتائیں
کہ اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہوتے. تو آج میں عمل بتانے جا رہا ہوں کہ دلوں کو بدل دینے والا، دلوں کو نرم کر دینے والا اور دلوں میں محبت بھر دینے والا خاص ملک یا مطالب القلوب کو پہنے دیا آپ نے. اس بعض دن ہوئے وہ کافی بزرگ لکھے ہوں گے کہ دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر محبت پیدا کرتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے. جن دلوں پہ مہر نہ دی ہو ان میں اگر انسان خود پڑتا ہے یا اللہ یا مطالب القلوب تو اس کے دل سے مہر ہٹ جاتی ہے اور نیکی کی بات پہ سمجھ وہ کر دیتا ہے. ایک سنگھ الفاظ ہے، اگر کوئی دو انسان ایک نہ ہوتے ہوں تو اپنے دانے ہاتھ کی دو انگلیاں یعنی دونوں دو انگلیاں اپنے دائیں ہاتھ کی رائٹ ہینڈ کی اپنی نفس پر رکھ کر یا مطالب القلوب وہ 41 بار پڑھنے میں سے دو انسان کہیں پو دیں گے. ہر بار پڑھنے کے بعد دونوں انسانوں پہ نام ضرور لینے ہیں، یعنی ایک بار پڑھیں گے یا مطالب القلوب تو دونوں انسانوں پہ تاب لیتے. جیسے ہی آپ دونوں انسانوں پہ نام لیتے جائیں گے تعداد مکمل کریں گے انشاءاللہ تو انسانوں پہ دل بدل جائیں گے. یعنی کہ یہ ایک انسان پہ یہ سکر کا یہ دونوں انسانوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر دے گا انشاءاللہ. باقی آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہوتی ہے کہ اول و آخر درود پاک ضرور اپن کے پڑھا کریں. یہ نہ کیا کریں کہ درود پاک کے بغیر بیٹھ کے پڑھا کریں، تنہائی میں کیا کریں، نفاقی میں بہنے ہرگز نہ کیا. تو باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان کریں.